الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی نورہ الانور وعلی آلہ وصحبہ الدرر والغرر اما بعد فقد قال اللہ الاکبر فی شان حبیبہ الاکبر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ الاکبر وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پہ صلاۃ و سلام زیادہ پڑھا ہوگا۔ جتنا درود و سلام زیادہ پڑھو گے قیامت کے دن میرا قرب نصیب ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی ایک مختصر ترین صورت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم نے فرمایا، انا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا ہم نے، درمیان میں عطیے کا ذکر ہے۔ عطیے سے پہلے انا اور نا سے یہ لفظ بنا، عطیے کے بعد بھی نا ہے، عطیے سے پہلے بھی نا ہے۔ نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، اس کے معنی ہم۔ تحقیق ہم نے عطا کیا، ہم نے۔ دو دفعہ نا کیوں لائے؟ دو دفعہ ہم نے کیوں فرمایا؟ ایک نا آتا تو کافی تھا۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ایک نا اور ہم آ جائے جملہ پورا ہے، مرکب تام ہے، پر عطیے کا ذکر درمیان میں فرمایا، پہلے بھی نا فرمایا، عطیے کے بعد بھی نا فرمایا، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عوارض کے تابع نہیں، وہ طالب میری ذات کے ہیں۔ جو ذات کا طالب ہوتا ہے وہ عطیے کو نہیں دیکھتا۔ تو رب کریم نے فرمایا، محبوب بے شک تو میری ذات کا طالب ہے، مگر عطیہ کسی اور نے نہیں دیا۔ بے شک ہم نے عطا کیا، ہم نے اول آخر نا فرما کے اس بات کی طرف توجہ مبذول کرائی کہ عطیہ اگرچہ بہت ہے مگر عطیے کو نہ دیکھو، دینے والے کو دیکھو۔ بے شک ہم نے عطا کیا، ہم نے، تاکہ تم یہ عطیہ قبول کر لو۔ میری ذات کے طالب یہ عطیہ دینے والے بھی ہم ہیں، ہم نے یہ عطیہ آپ کو عطا کیا، لہذا آپ قبول فرما لیں۔ آل حق علیہ السلام ائمہ کرام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی، حتیٰ کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں، عبدہ و حبیبہ و رسولہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات ذاتی ہیں، کسی کا عطیہ نہیں۔ نبی کریم
سرسم کے جتنے کمالات ہیں وہ ذاتی استقلالی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے. یہ ذاتی عطائی کی تقسیم کسی کی گھر کی تیار کردہ نہیں. یہ ذاتی عطائی کی تقسیم اللہ کے قرآن میں موجود ہے. فرمایا انا اعطینا، بے شک ہم نے عطا کیا. ہم نے، یہ عطا کا لفظ آ گیا تو قرآن کریم کی تعلیمات سے پتہ چلا انبیاء اولیاء خلق خدا کے جو کمالات ہوتے ہیں وہ ذاتی استقلالی نہیں ہے، وہ عطائے خداوندی ہے. ایک نا کی وضاحت ہو گئی، ایک عطیے کے بارے میں. انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے عطا کیا، ہم نے یا رسول اللہ آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر عربی گرامر میں اس میں مبالغے کا صیغہ ہے. کثیر ملتے ہیں تو کوثر بنتا ہے. کثیر کے معنی بہت، قلیل کے معنی تھوڑا. جملے ہیں 4، کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھیں کہ کون سا جملہ قرآن کے مطابق ہے، صحیح احادیث کے مطابق ہے، اور کون سا فکرہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں دیا، اس کا یہ فکرہ، یہ جملہ غیر اسلامی ہے، قرآن حدیث کے مخالف ہے. کچھ نہیں دیا یہ غلط ہے. دوسرا جملہ اور فکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سے نعمتیں دیں، یہ بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے. اگر تھوڑے نوازش فرماتا تو یوں فرماتا انا اعطینا کل قلیل، ہم نے آپ کو تھوڑا سا دیا، مگر قلیل نہیں فرمایا. قلیل کے مد مقابل لفظ کثیر ہے. قلیل کے معنی تھوڑا، کثیر کے معنی بہت. اگر بہت دیتا تو تیسرا جملہ یوں ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا ہم نے آپ کو بہت کچھ، تو کثیر کا ترجمہ ہوتا. قرآن کریم میں نہ قلیل کا لفظ ہے، عطیے پہ نہ کثیر کا لفظ ہے، بلکہ کثیروں کو ملا کے کوثر کا لفظ ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، سارے کثیروں کو ملا کے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے ترجمے میں مفسرین عربیہ نے 25-26 قول نقل کیے ہیں کوثر کی وضاحت کے بارے میں. کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. کسی مفسر نے کہا کوثر سے مراد حضور کی امت کی کثرت ہے. کسی نے فرمایا کوثر سے مراد آل اطہار کی کثرت ہے. ایک ہوتا ہے مفسر، ایک ہوتا ہے فن تفسیر کا امام. صحابہ فن تفسیر کے امام ہیں، اور امام مجاہد جو جلیل القدر تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فقط قرآن کے مفسر نہیں بلکہ فن تفسیر کے امام ہیں. حتیٰ کہ ابن تیمیہ تک لکھتا ہے اذا جاءک تفسیر المجاہد فحسبک، اگر قرآن کی کسی لفظ کی تفسیر فن تفسیر کے امام مجاہد کر دیں وہ تجھے کافی ہے، کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں، وہ فن تفسیر کے امام ہیں. تو امام مجاہد نے کوثر کا ترجمہ کیا. امام ابن جریر طبری نے بسند یا کوثر کا ترجمہ امام مجاہد سے نقل کیا
کہ الکوثر الخیر کلہ انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، کل کی کل خیر، الخیر کلہ، خیر 50% نہیں، 60% نہیں، 80% نہیں، 99% نہیں، بلکہ کلہ کل کی کل خیر مجھ رب کریم کے پاس تھی، وہ ساری کی ساری خیر حبیب ہم نے تمہیں عطا کی۔ ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عباس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے پوچھا گیا آپ جو کوثر کا ترجمہ کرتے ہیں، کیا کوثر کا ترجمہ حوض کوثر نہیں؟ سامعین و ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ کوثر کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی سے پوچھا گیا کیا کوثر کا ترجمہ حوض کوثر نہیں؟ آپ نے جواب دیا جو ترجمہ میں کرتا ہوں خیر کثیر، یا ان کے شاگرد امام مجاہد نے جو کوثر کا ترجمہ کیا الخیر کلہ، میرے خزانے میں جتنا خیر تھی وہ کل کی کل خیر جس کی عطا ممکن تھی، اے حبیب میں نے تمہیں وہ کل کی کل خیر عطا کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کیا کوثر کا ترجمہ حوض کوثر نہیں؟ فرمایا جو ترجمہ میں کرتا ہوں اس میں حوض کوثر آ جاتا ہے، حوض کوثر باہر نہیں رہتا۔ جب ہر قسم کی خیر اس میں موجود ہے، حوض کوثر بھی خیر ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی میرا ترجمہ دلالت مطابقی طور پہ کوثر کے مکمل موضوع کو لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جتنی خیر تھی، جس کی عطا ممکن تھی، وہ ساری خیر کل کی کل خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کر دی۔ قرآن پاک کے اس اعلان ذی شان کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کی احادیث سماعت فرمائیں جس سے اس ترجمے کی تائید ہوتی ہے۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض۔ حضرت عقبہ بن عامر صحابی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد، بے شک میں مصطفیٰ، تحقیق پکی بات ہے شک نہ کرنا، بلا شک بلا شبہ، انا تاکید کے لیے ہے، قد تاکید کے لیے ہے، تاکید در تاکید سے امام الانبیاء اعلان فرما رہے ہیں تاکہ کوئی میرے اعلان میں شک نہ کرے، میرے حدیث میں شک نہ کرے۔ بے شک میں مصطفیٰ، تحقیق کو عطیت و عطا کیے گئے مجھ مصطفیٰ کو رب نے عطا کیے مفاتیح، مفاتیح جمع مفتاح کی، چابیاں، ایک تو مفتاح جمع تو مفاتیح، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چابیاں عطا کی گئیں۔ کس چیز کی؟ خزائن الارض، روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیں۔ اس میں شک نہ کرنا میرے کلمہ پڑھنے والوں، پکی بات ہے، اللہ نے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دیں۔ ایک اور روایت میں ہے اور مفاتیح الارض، روئے زمین کی چابیاں اللہ کریم نے مجھے عطا کی۔ اس حدیث کو
امام بخاری علیہ رحمت الباری اپنی صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 585 975 پہ نقل فرماتے ہیں، اور اس صحیح حدیث کو امام مسلم علیہ رحمت اپنی صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 205 میں نقل فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن میں آیا تھا کہ کل خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو مل چکی، حدیث میں اعلان ہو گیا خزانوں کی چابیاں مجھے رب نے عطا کر دی۔ دوسری حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین آنا نائم، میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہا تھا، اوتی تو دیے گئے مجھ کو مفاتیح خزن الارض، روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئیں، فوضعت فی یدیہ، وہ ساری کائنات کی چابیاں رب کریم نے میرے ہاتھ میں رکھ دیں، انہیں قبضہ بھی دے دیا، میرا قبضہ ہو گیا چابیوں پہ، اللہ نے دے دیں، میں نے قبضے میں کر لی۔ اس دوسری حدیث کو امام بخاری علیہ رحمت الباری اپنی صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 418 پہ نقل کر رہے ہیں۔ پھر اسی صحیح حدیث کو ایک اور مقام پہ صحیح بخاری میں جلد 2 صفحہ 1038 پہ یہ حدیث موجود ہے، رقم الحدیث ہے 1080، اور یہی صحیح حدیث امام مسلم نے علیہ رحمت صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 199 پہ نقل کی، اور یہی صحیح حدیث امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں بیان کی، صفحہ نمبر 30 ہے۔ کوثر کے معنی کی تائید ہو رہی ہے زبان رسالت کے حوالے سے۔ تیسری حدیث پاک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین آنا نائم اذ اوتیت خزائن الارض، میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دیں۔ یہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 1042 پہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 244 پہ موجود ہے۔ سامعین و ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نیند کی 2 حدیثیں آ گئیں، تو کوئی کہ یہ نیند کی بات کیا معتبر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا روی الانبیاء وحی، نبیوں کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، تو یہ وحی الہی سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی۔ شفا شریف میں امام قاضی عیاض علیہ رحمت ایک حدیث نقل فرماتے ہیں وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں رب نے مجھے عطا کر دیں۔ 5ویں حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مفاتیح خزانۂ ارض پیش کی گئیں، اور تہامہ کے پہاڑوں کو زمرد اور یاقوت بنا کر سونے اور چاندی بنا دینے کی بھی پیشکش کی گئی۔ حضور نے وہ ساری نعمتیں وصول کیں، قبول فرمائیں، لیکن ظاہری طور پہ فقر کو اختیار فرمایا۔ نبی کا فقر اضطراری نہیں، اختیاری ہے۔ مالک کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کے نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان کے عالی ہاتھ میں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم وجہ الکریم فرماتے ہیں
حضور نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اوتی تو مفاتیح الارض، روئے زمین کی چابیاں رب نے مجھے عطا کر دیں، میرے قبضے میں دے دیں۔ اس حدیث کو امام احمد اپنے مسند روایت کرتے ہیں۔ 7ویں حدیث حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو بے مقالد دنیا اللہ فرس ابلا کا جاءنی بہی جبرائیل علیہ قطیفۃ من سندس، اللہ نے پوری دنیا اور کائنات کی چابیاں بہشت کے ابلا گھوڑے پہ رکھیں، اوپر ریشمی غلاف ڈالا، پوری کائنات کی چابیاں جنت کے ابلا گھوڑے پہ لاد کے اوپر ریشمی غلاف ڈال کے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا یہ پوری کائنات کی چابیاں میرے محبوب کے حوالے کر دے۔ اس حدیث کو سید ابن حبان نے صحیح کہا، ابن خزامہ نے صحیح کہا، ضیاء نے مختارہ میں صحیح کہا، امام حاکم نے مستدرک میں صحیح کہا، امام سدی نے حدیث کو صحیح کہا۔ تو کائنات کے ذرے ذرے کی چابی بہشت کے ابلا گھوڑے پہ لاد کے بڑے پرتکلف انداز سے ریشمی غلاف ڈال کے محبوب کے سپرد کر دی گئی۔ امام احمد اپنی مسند میں 8ویں حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتی تو مفاتیح کل شیء، اللہ نے مجھے ہر چیز کی چابی دے دی، ہر چیز کی چابی رب نے میرے حوالے کر دی اور مجھے قبضہ دے دیا۔ 8 حدیثیں ایک لفظ کوثر، تو ان سے ثابت ہوا حضور کو کل خیر ملی، ہر خزانے کی چابی ملی، علم خیر ہے، جہالت خیر نہیں، علم ہے خیر، خیر ملی ہے کل، تو نبی کو ہوا علم کل۔ نظر خیر ہے، اندھا ہونا خیر نہیں، نظر ہے خیر، خیر ملی ہے کل، تو ہمارے رب نے ہمارے نبی کو بنایا ناظر کل۔ سننا خیر ہے، بہرا ہونا خیر نہیں، سننا ہے خیر، خیر ملی ہے کل، تو حضور کل کائنات کی آوازوں کو سننے والے ہیں۔ اختیار خیر ہے، عاجز ہونا خیر نہیں، خیر ملی ہے کل۔ ثبوت انا اعطیناک الکوثر الخیر کلہ، سننا ہے خیر، خری ہے ملی ہے کل، تو حضور ہے سمیع کل، عالم کل، ناظر کل۔ اختیار خیر ہے، عاجز ہونا خیر نہیں، اختیار ہے خیر، خیر ملی ہے کل۔ ثبوت اللہ کا قرآن انا اعطیناک الکوثر الخیر کلہ، تو حضور ہوئے مختار کل۔ حسن خیر ہے، کبو خیر نہیں، خیر ملی ہے کل، تو میرے نبی کو حسن ملا کل۔ احسان خیر ہے، کنجوسی خیر نہیں، احسان ہے خیر، خیر ملی ہے کل، نبی ہوئے محسن کل۔ علم بھی کل، نظر بھی کل، سننا بھی کل، اختیار بھی کل، حسن بھی کل، احسان بھی کل۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جن کو ہر رات بلا ناغہ حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی کہ ہر رتبہ کے بود در امکان بروست ختم، ہر نعمت کے داشت خدا شد برو تمام۔ اللہ کے پاس جتنا نعمتیں تھیں، جن نعمتوں کی عطا ممکن تھی، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کریم نے نبی کریم کو عطا کر دیں۔ یہ بہت بڑا ہیبہ ہے۔ ہیبہ 2 قسم ہوتا ہے، قابل واپسی، ناقابل واپسی۔ قابل واپسی وہ ہوتا ہے کچھ دے کے کچھ نہ لو اگلے سے، اس ہیبے کو اگر کوئی چاہے تو واپس کر سکتا ہے، مگر دینے والا ہیبہ دے کے اگلے سے کچھ لے لے وہ ہیبہ ناقابل واپسی بن جاتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کوئی معترض اعتراض نہ کرے، میں نے نبی کو کل خیر دے دی ہے، میں نبی سے 2 چیزیں مانگتا ہوں، فصلی لربک وانحر، اے نبی رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نبی سے عید کی نماز لے لی، قربانی لے لی، سودا پکا ہو گیا، واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی رہا موقع کا قبضہ، فرما ہاں یہ سب کچھ میں نے دے دیا، تحریر بھی ہو چکی،
قرآن میں بھی آ چکا، وحی میں بھی آ چکا۔ موقع قبضے کو اعتراض کرے، معراج کی رات آ گئی ہے، براق پہ آپ سوار ہوں، سارے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع کرتا ہوں، وہ مقتدی بنیں گے، آپ امام بنیں۔ امام کا مقتدی پہ قبضہ ہوتا ہے، نبیوں کا اپنی قوم پہ قبضہ، تیرا نبیوں کے قبضہ، یہ قبضہ بھی سنبھال لے۔ پہلے آسمان پہ آ، دوسرے تیسرے چوتھے ساتویں پہ آ، میرے عرش پہ قدم رکھ، یہ قبضہ بھی لے لے۔ جو ساری جاگی لکھ دی تھی، معراج کی رات محبوب کو جگہ جگہ قدم دلا کے موقع قبضہ عطا کیا۔ آگے فرمائے میں ہوں دینے والا، نبی ہے لینے والا، جلنے والا کون ہے؟ اس کا کچھ حصہ میں نے نہیں دیا۔ ان شان آقا هو الابتر، یا رسول اللہ، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر خیر و برکت سے محروم ہے، اس کو کوئی نعمت نہیں دوں گا، اس کا جگر ٹھنڈا ہو جاتا، اس کو بھی کچھ خیر عطا کرتا۔ یہ سب کچھ رب نے دے دیا۔ اگر کوئی صاحب کہے، قرآن میں آتا ہے لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کی چابیاں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، آمنا و صدقنا، ان آیات کے اندر بھی اس عطیے کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی پلاٹ بخشنا چاہیں، جب تک آپ اس پلاٹ کے واحد مالک نہ ہوں، وہ پلاٹ کسی کو نہیں بخش سکتے، ہیبہ نہیں کر سکتے، مشترکہ چیز کا ہیبہ نہیں ہوتا۔ تو رب کریم نے فرمایا زمین آسمان کے ذرے ذرے کا حقیقی ذاتی مالک میں ہوں، کوئی میرا شریک نہیں، اور جو ذاتی مالک ہے اپنی جاگیر جس کو چاہے ہیبہ دے سکتا ہے۔ میں نے ساری اپنی جاگیر، ساری مملکت، سارے خزانوں کی چابیاں حبیب کو دے دی ہیں، کوئی چون چنا نہ کرے۔ میں نے کسی کا حصہ نہیں دیا، میں نے مشترکہ کھاتا نہیں دیا، میں نے وہی چیز دی جس کا واحد مالک میں تھا۔ تو الحمدللہ ایک ہی صورت کوثر سے علم کلی، نظر کلی، سمع کلی، اختیار کلی ثابت ہوا۔ اللہ کے کمالات دینے پہ صدقے، نبی کے کمالات لینے پہ صدقے، مسلمان جو دیانتداری سے قرآن و حدیث تسلیم کرتے ہیں ان کے ایمان لانے پہ صدقے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، میری تمہاری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کلمہ گو افراد کو قرآن اور حدیث سمجھنے، سننے اور عمل اور اعتقاد نصیب فرمائے۔ اسی میں فلاح دارین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔